بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے طب اور عملیات کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ممکن ہے کہ آخری یہ اس سیمسٹر کی کلاس ہو۔ اس میں ہم آپ کو ایک چیز ایسی بتائیں گے کہ جو آپ کو کاروباری طور پر جب کوئی پھل آتا ہے تو اس کا میں مربع، شیرہ، شربت، جیم ایسی چیز سے میں بناتا رہتا۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تازہ حالت میں ہمیں نیچرل چیز، قدرتی اجزاء ہمیں میسر آ جاتا، ہم اپنی مرضی سے انہیں محفوظ کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بازاری اشیاء مصنوعی طور پر محفوظ کی ہوئی چیزوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو تازہ پھلوں میں یا اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ آج کل آموں کا موسم ہے، جیسے باہر تیز ہوا چل رہی ہے، کچے پکے آم جو ہیں درختوں سے گر رہے ہیں، بازار میں سستے داموں موجود ہیں۔ جو کچے ہوتے ہیں جنہیں کیریا کہتے ہیں، ان سے بھی بہت ساری طبی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے۔ مثلا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں کچے آموں کا وہ ایک جیم ٹیپ بنا رہا ہوں، آج وہ تیار ہو گیا ہے۔ طریقہ اس کا یہ تھا کہ میرے پاس ایک مریضہ آئی، میں نے اسی سے وہ چیزیں منگوا لی۔ تقریباً 2 کلو کے قریب کچی انبیاں تھی یا کچے آم تھے۔ جب میں نے انہیں کاٹ کے دیکھا تو ابھی تک ان میں جالی نہیں پڑی تھی، یعنی بہت زیادہ کچیاں تھی، لیکن اتنی بڑی تھی۔ میں نے انہیں صاف کیا، جو ان کے اوپر وہ اس کا مواد لگا ہوتا ہے وہ دھویا، اور اس کے اوپر سے کچھ جو اس کی وہ چونچ سی ہوتی ہے وہ اتاری، اور میں نے ہر ایک کے 2 ٹکڑے کیے، کیری کے میں نے 2 ٹکڑے کیے۔ پھر اس سے میں نے آگ پہ رکھ دیا، ½ کلو پانی ڈالا ہوگا، 2 کلو ان میں آگ پہ چڑھا دیا، اوپر ڈھکنا دے دیا، وہ تقریباً 15-20 منٹ میں اچھی طرح پک۔ اب اس میں کچھ پانی بھی بچا تھا اور وہ بھی پک گئی تھی۔ پھر میں نے ایک چھاننے میں لے کر اسے ایسے 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 کر کے نا اس کا سارا گودا، جو اس کا اندر مواد تھا وہ باہر نکال لیا، اور جو اس کا چھلکا تھا وہ میں نے ایک طرف کر دیا۔ گٹھلیاں میں نے پہلے ہی نکال لی تھی، جو اس کے گٹھلی کے اندر جو گری ہوتی ہے وہ بھی علیحدہ سے کام آئے گی۔ پھر ایسا کیا ہے کہ اس سے اچھی طریقے سے صاف کر کے جو چھلکے تھے وہ میں نے ضائع نہیں کہ وہ ایک طرف رکھ دی۔ گٹھلیوں کے جو اندر سے وہ گری نکلی تھی وہ بھی میں نے ایک طرف رکھ لی۔ اس کے بعد پھر میں نے ان 2 کلو کیریوں میں تقریباً 1 چھٹانک سبز مرچیں یہ شامل کی گھوٹ کر، اور تقریباً 1 چھٹانک ہرا پودینہ، اس کا پیسٹ بنایا، ان دونوں کو اچھی طرح کوٹا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اس میں پھر 2 کلو کیریاں تھی، میں نے 2 ہی کلو اس میں چینی ڈالی۔ اب اسے اچھی طرح پکایا میں نے۔ جب وہ پک گیا اور اچھی طرح وہ گاڑھا ہو گیا، وہ پانی اسی میں نے شامل کر دیا تھا، جو وہ اس کا نکلا تھا اسے چھان کر اسے دوبارہ سے اسی میں شامل کر دیا تھا جو گودا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ جو اس سے گودا اترا ہے تو اس میں کچھ کثیف ذرات تھے، ایسی پھٹکیاں تک تھی۔ پھر میں نے ایک لوہے کا وہ چھاننا لیا، جس سے وہ گھروں میں عورتیں نا اناج بناتی ہیں، گندم وغیرہ بناتی ہیں، وہ لیا میں نے، اس پہ رکھ کے وہ سارا جو ہے نا دوبارہ سے چھانا، جو موٹے ذرات تھے وہ اوپر آگے، باقی جو نیچے تھا۔ اس میں 2 چمچ میں نے بڑے والے جو چاول والا چمچ ہوتا، بڑا چمچ ہوتا ہے، یہ 2 چمچ نمک کے ڈالے۔ اب اجزاء ہو گئے، 2 کلو انبیاں ہو گئی، 2 کلو چینی ہو گئی، 1 چھٹا ہری مرچیں اور 2 بڑے چائے والے چمچ نمک ہو گیا۔ یہ کل میرے اجزاء۔ دوسری بھی چیزیں ڈالنی تھی میں نے اس میں، یعنی 2 زیرے کا اگر سفید زیرہ پیس کر اس کے 2 چمچ اس میں شامل کر دیے جاتے، 2 چمچ کالی مرچیں شامل کر دی جاتی، تو یہ اعلیٰ درجے کا ایک مرکب ہے۔ پھر میں نے اسے دوبارہ سے پکایا، اسے اچھی طرح اسے بالکل یہ جیم ٹائپ ہو گیا، ڈبل روٹی پر جیم لگا کے کھاتے ہیں ایسا ہو۔ پھر سب سے پہلے اسے خود چک، بہت مزیدار تھا۔ میں نے وہ دوپہر کے ٹائم جو روٹی تھی اس کے ساتھ جیسے وہ چٹنی یا وہ دیگر چیزیں ہوتی ہے وہ اس سے لگا کر بہت مزیدار لگا۔ اب اس کے فوائد میں آپ کو بتا، کم خرچ بالا نشی، یوں لگا لے کہ اگر
آپ 50 روپے کلو کیریاں لگائیں، انبیاء لگائیں، 2 کلو 100 روپے کی، 100 روپے کلو چینی لگائیں، کتنا ہو گیا؟ 300۔ اور باقی جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں، یہ پودینہ، یہ نمک، یہ مرچیں، 100 روپے کا یہ لگا۔ اب یہ 500 روپے کا کم از کم کچھ بھی نہیں تو 5 کلو مواد آپ کو ملے گا۔ اس کے فوائد میں بتا دیتا ہوں۔ جس کے دانتوں میں خون جاتا، ٹھنڈا گرم لگتا ہے، حساسیت، وہ آدمی اسے استعمال کرے۔ میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں کہ اس کے فوائد ہے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کاروباری طور پر اپنے دواخانے میں اسے بنا کر رکھیں، خود استعمال کریں، گھر والوں کو استعمال کروائیں، رشتہ داروں کو استعمال کروائیں، اپنے مریضوں اور گاہکوں کو استعمال کروائیں۔ اگر کسی کو نزلہ زکام لگا ہے اور جم گیا ہے، آپ اس سے استعمال کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ یا آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا ہے، بالخصوص جو یہ جو اعصابی عضلاتی ہے، اس میں یہ بہترین کا۔ دانتوں سے خون آتا ہے، گرم ٹھنڈا لگتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں۔ معدے میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بھوک نہیں لگتی، بدہضمی رہتی ہے، قبض رہتی ہے، اس کا آپ استعمال کریں۔ آپ اسے بطور شربت بھی ایک چمچ ایک گلاس میں ڈال کر اسے آپ مزید میٹھا نمکین جیسا بھی وہ آپ پی سکتے ہیں۔ یہ ایک سرکے کی جگہ پر کام آئے گا، اس سے وٹامن سی آپ کو حاصل ہوگی۔ اور ایسی عورتیں کہ جن کو غذائی قلت کا سامنا ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، رات کو جسم درد کرتا ہے، اور ہاتھ پاؤں میں بے چینی رہتی ہے، ایسا جیسے کوئی اسے کاٹ رہا ہے، وہ بچوں کو بیچاری اوپر اپنے پاؤں پر چڑھاتی ہیں، اسے دبواتی ہیں اور لترواتی ہیں۔ یہ بیچاری جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہی جانتی ہیں، انہیں آپ استعمال کریں۔ پھر جن کے پیٹ بڑھ جائیں، آپ تسلسل کے ساتھ یہ استعمال کروائیں۔ اگر اسے نہار پیٹ آپ ایک چمچ بطور شربت پانی میں ڈال کر پیئیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسا مریض جس کے پیشاب میں رسوب ہو، کچا ہو، گدلا پیشاب ہو، ایک ہوتا ہے شفاف قسم کا پیشاب، ایک ہوتا ہے گدلا۔ گدلے کا معنی یہ ہے کہ یہ کچا پیشاب ہے، گردے ٹھیک طریقے سے اسے صاف نہیں کر رہے، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اسے کھلائے۔ یا گردوں میں پتھری بننا شروع ہو گئی ہے تو آپ انہیں دے سکتے۔ ایک ہوتا ہے پیشاب کا رکنا، ایک ہوتا ہے پیشاب کا بننا بند۔ اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیز دیکھیں۔ پیشاب عضلات بناتے یعنی یہ ایسے نچڑتا ہے، ایسے گردے بھی ایسے نچوڑتے ہیں خون کو، ساری چیز کو، جو گندگی کثافت نکلتی ہے اسے ہم پیشاب کہتے ہیں۔ تو نچڑنا، حرکت کرنا، یہ عضلات کا کام ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا۔ تو اس میں مزید جو ہے نا وٹامن سی کا تو یہ خزانہ ہے ہی۔ میں اس پر ایک آپ کو میں تحفہ دینا چاہتا تھا، تو میں نے اس پر آج پورے دن میں نے تحقیق کی ہے، اور بلکہ اس پہ ایک رسالہ ٹائپ وہ جمع ہو گیا ہے۔ گرمی کا یہ بہترین توڑ ہے، لو لگ جانا ان کے لیے بہترین ہے، یا جو مائع حمل کے دوران غذائی کمی کا شکار ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کی جان نکلی رہتی ہے، انہیں آپ استعمال کروا سکتے۔ یہ فیفول سے اور کیلشیم کی ٹکیوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر یہ گھر کی چیز ہے، اسے آپ جس نے چاہے۔ اب میں نے بتایا کہ آپ کو 500 روپے میں 5 کلو تیار ہوگی۔ 5 کلو جام کون دیتا ہے یار؟ تو یہ تو آپ کی یہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے میں نے قیمت بیان کی ہے، وگرنہ آج کل اس سے سستے میں بھی بن جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو جو بدہضمی، قبض، کھٹی ڈکاریں، بھوک نہ لگنے کا شکار رہتے ہیں، انہیں میں کالی مرچ اور زیرہ سفید اس میں شامل کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ مزید فوائد میں پھر کسی وقت بیان کروں گا۔